لیے فرمایا اب یہاں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ پروردگار عالم نے یہاں واضح طور پر فرما دیا فساد کا پھیلنا، بیماریوں کا آنا، بلاؤں مصیبتوں کا آنا، چڑچڑاپن ہو جانا، دل گھبرانا، راتوں کی نیند چھن جانا، دن کا قرار ختم ہو جانا، یہ سب کس لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان برائیوں کی وجہ سے ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے ہیں، جو لوگوں نے گناہ کیے ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آئی ہے۔ فرمایا انہیں ان کے بعد برے کاموں کا مزہ چکھانے کے لیے میں نے بلائیں نازل کر دی ہیں۔ فرمایا اس لیے تاکہ انہیں احساس ہو جائے جب بلا جو نازل ہو رہی ہے، بلا جب نازل ہو تو گھر کی طرف نہیں بھگا جاتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف بھگا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اب ذرا غور کریں آپ حضرات، پروردگار عالم نے یہاں واضح طور پر فرما دیا سورہ روم کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھ نہیں کھلتی، وہی روش، وہی بدعمالیاں، وہی برائیاں جاری ہیں، ذرا سا بھی خوف نہیں، اور اتنے جری اور ضدی بن گئے ہیں، یہ کہہ کر چھٹکارا لے لیتے ہیں موت آنی ہوگی تو آئے گی، ہاں ہاں موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن بدبخت حضور نے فرمایا نادان، یہاں تو لوگ ہم نے دیکھا لوگوں کو، لوگ بیماریوں کو گالیاں دیتے تھے، اللہ اللہ، لوگ بیماریوں کو جب مصیبت آتی ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور مدینے کے تاجدار جب مدینے کی سرزمین پر کالی آندھی آتی تھی تو میرے نبی مسجد نبوی شریف میں سر اقدس رکھ کر دعا کرتے تھے مولا میری امت کو عذاب سے بچا لے، مولا میری امت کو عذاب سے بچا لے۔ اور یہاں جب آتی ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ٹھٹھے بازی کرتے ہیں، اللہ اللہ یہ تو سچ ہے موت آنی ہے، اور جب آئے گی تو نہ تھوڑا سا ادھر نہ تھوڑا سا ادھر، اللہ رب العزت نے جس وقت جس مقام پر موت لکھی ہے وہ آنی ہے، مگر سنو میرے آقا کی حدیث کیا فرماتی ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم، فرماتے ہیں میرے آقا کثرت سے دعا مانگا کرو کیونکہ دعا مانگنے سے قضائے مبرم ٹل جایا کرتی ہے، سبحان اللہ، کثرت سے دعا مانگا کرو۔ اور سنیے حضور تاجدار مدینہ کیا فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے آقا نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر صرف قضا یعنی تقدیر صرف دعا سے بدل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے جب کوئی دعا کرتا ہے تو فرمایا وہ دعا بلا سے جا کر ملتی ہے اور قیامت تک وہ اس سے کشتی لڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ دعا بلا کو زمین پر نہیں اترنے دیتی۔ اللہ اللہ، اب ذرا غور کریں، مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، ہم کرتے کیا ہیں، ہم صرف ہائے ہائے کا ماتم کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، اللہ اللہ، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے، حضور تاجدار مدینہ کیا فرماتے، سنیں غور سے اس کو دل کی تختی پر نوٹ کریں، اللہ اللہ فرمایا ان اللہ تعالی یقول من لا یدعوننی اغضب علیہ، حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو شخص مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس پر غضب نازل فرماتا ہوں، اس پر غضب نازل فرماتا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مگر افسوس کرنے ہے توفیق نہیں ہوتی، ہمیں بلائیں دور ہوں گی، اس لیے اگر ہم دعا کریں گے بلائیں دور ہوں گی۔ رب کے سامنے جھک جاؤ، رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، یہ فتنوں سے بھرا زمانہ ہے، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، ہر طرف بس نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ایک عجیب سا خوف ہمارے اوپر طاری ہے، جدھر دیکھو بس ہو کا عالم ہے، نہ جان ہمارا محفوظ ہے، نہ مال ہمارا محفوظ ہے، نہ ایمان ہمارا محفوظ ہے، طبیعت سے بھی پریشانی ہے، حکومت سے پریشانی ہے، اللہ اللہ یہ سب پریشانیاں مصیبتیں بلائیں یہ سب کیا ہیں، فرمایا یہ سب تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو تم دیکھ نہیں پا رہے ہو، تمہارے نظروں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، اللہ اللہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثوں کو پس پشت ڈال دیا، یہ بدبخت چلاتے رہے، ہم موبائل پر نیوز دیکھتے رہے، ان کی مانتے رہے، مگر مصطفیٰ کے قول کو پیچھے رکھ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا سنو کثرت سے دعا مانگا کرو، دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، مگر ہم نے وہ نہ سنا، اپنے گھر میں بیٹھ کر ویلا کرنے لگے۔ حضور تاجدار مدینہ نے فرمایا تم بیمار ہو، تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو،
دوا لانے سے پہلے صدقہ کرو، کیونکہ اس وقت تک دوا میں شفا نہیں آتی ہے جب اللہ رب العزت حکم نہ فرما دے۔ لیکن ہم کیا کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، مگر 10-5 روپے کسی غریب کو صدقے کے طور پر نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم اس قدر ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی ایک سے دوسرے میں نہیں جاتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ ہم نے مصطفیٰ کے حکم کو پچے پشت ڈال دیا، ڈاکٹر کافر چیختا رہا، ہم اس کی سنتے رہے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، پھٹ ہمارے اندر آ گیا، اختلاف ہمارے اندر آ گیا۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو دور دور کھڑے ہو کر ہمارے اندر سے ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ یہی مسلمانیت ہے؟ نہیں، مسلمانیت یہ نہیں ہے۔ فرمایا مومن اور کافر میں یہی تو فرق ہے، کافر اپنی مرضی سے چلتا ہے، مسلمان اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جیسا عرض کیا، فتنوں کا بھرا زمانہ ہے، ہماری مسجدوں ہماری خانقاہوں سے دور ہمیں کر دیا گیا، ہماری تعلیم کمزور کر دی گئی، ہماری ذریعہ معاش ہم سے چھین لیا گیا۔ کیا ظلم ہمارے اوپر نہ ہوا، ساری چیزیں ہم سے دور کر دی گئی، ہم سے مکہ چھین لیا گیا، ہم سے مدینہ چھین لیا گیا، ہم سے دعائیں کرنے کا حق چھین لیا گیا، ساری چیزیں تو چھین لی گئی۔ اللہ اللہ، بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں کتنے بڑے بڑے علماء، کتنے متقی پرہیزگار لوگ اور کتنے اللہ کے مقدس ولی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی، قرب قیامت میں بڑے بڑے علماء اور تقوی شعار لوگ، اللہ کے مقدس ولی اٹھا لیے جائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اللہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر حال کیا ہوگا؟ ہماری مسجدوں میں، ہمارے ممبر پر، ہماری خانقاہوں میں اور جگہ جگہ جاہل مقرر ہوں گے، وہ خود فتویٰ دیں گے، ہم سنیں گے، وہ بھی گمراہ ہوں گے، ہم بھی گمراہ ہوں گے، معاذ اللہ۔ یہ میں نہیں، یہ حضور فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب العلم اور حدیث نمبر 74 میں آقا کریم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ کو فرماتے ہوئے، یقول ان اللہ لا یقبض العلم بقبض العلماء، فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے چھین لے، لیکن یقبض العلم بقبض العلماء، ہاں علماء کو اٹھا کر علم بھی اٹھا لیا جائے گا، حتی اذا لم یبق عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، فرماتے پھر لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، اپنا پیشوا بنائیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوگا اور ان کو بھی گمراہ کر دے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ زمانہ بہت قریب ہے، زمانہ آنے والا ہے۔ ہم نے طبیعت کی سنی ہے، شریعت کی کبھی نہیں سنی ہے۔ ہمارا دل جیسے کرتا ہے ہم نماز اسی طرح پڑھتے ہیں، ہمارا دل جیسے کرے گا ہم وضو بھی ویسے کریں گے، ہمارا دل جیسے کرے گا ہم مسجد بھی ویسے رکھیں گے۔ ہم نے شریعت کے مطابق کام کرنا بند کر دیا، اور بندہ جب شریعت کو چھوڑ کر طبیعت والی کرتا ہے پھر اس پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، تبھی تو ہمارا رب ہمیں احساس دلانے کے لیے بلاؤں کو نازل فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ کی وجہ سے نہ جانے کتنی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز سرد سبز و شاداب تھی، کوئی ایسا پیڑ نہ تھا جس میں کانٹا ہو، ہر پیڑ سبز و شاداب تھا اور ہر پیڑ میں پھل تھے، جب کوئی چاہتا اسے توڑ کر وہ کھا لیتا، اور ہر پھل میٹھا تھا، ہر دریا کا پانی میٹھا تھا، شیریں تھا، اور ہر جانور میں دوستی تھی۔ اللہ اللہ، مگر یہ تب ہوا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے تمام درخت کانٹے دار ہو جاتے ہیں۔ یہ دریا کا پانی جو میٹھا تھا کھارا ہو گیا، بد ذائقہ ہو گیا، کڑوا ہو گیا، ایک جانور دوسرے جانور کا جانی دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک نبی کے پیر میں کانٹا چبھا، اس نبی نے اس کانٹے کو لعنت بھیجی اس کانٹے پر اور کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کانٹا بول پڑا، کہا اے وقت کے پیغمبر مجھ پر لعنت نہ کریں، میں تو لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے پیدا کیا گیا، تو لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اللہ اللہ، ذرا سوچیں شیطان اور پروردگار عالم نے کیا کیا چیز بدل دیا گناہوں کی وجہ سے۔ شیطان کا نام حارث تھا، عزازیل تھا، مگر جب اس نے نافرمانی کی اس کی صورت بھی بدل دی گئی، اس کا نام بھی بدل دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے نافرمانی کی، انہیں خنزیر سور بنا دیا گیا۔ اللہ اللہ، اور بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا، اس نے 220 سال تک عبادت کیا، 220 سال تک۔
اور یہاں اگر کوئی 8-10 سال عبادت کر لے پھر اس کے تیور دیکھیں، اگر وہ اس کی چلے تو پورے ملک میں اعلان کر دے کہ سب سے بڑے نمازی ہم ہیں، معاذ اللہ۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے، معاذ اللہ۔ کس پر احسان کیا ہے؟ تم نے خود پر احسان کیا ہے، عبادت کر کر۔ اگر تم اپنی عبادت پر، وہ برسیسا 220 سال کا عابد تھا اور 1 نمبر کا عابد تھا، اور وہ اللہ نے اسے ولی بنا لیا تھا، اتنا بڑا عابد تھا وہ، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطانی پوری گروہ اس کے پیچھے لگ گئی۔ پھر اس نے شراب پی لیا، اس نے بدفعلی کر لی، اللہ نے ساری عبادت برباد کر کے اس کے منہ پر مار دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اس لیے یاد رکھیں، طبیعت کے مطابق چلیں گے تو اپنی عبادت پر گھمنڈ کریں گے، شریعت کے مطابق چلیں گے تو ایک ذرہ بھی شریعت کے خلاف نہیں چل سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے، الہی میری عبادت مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتی، تیرا کرم، تیرے مصطفیٰ کی نظر عنایت جنت میں لے جا سکتی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا، حضرت میکا علیہ السلام جب حضرت آدم اس زمین پر تشریف لائے تو ان کو جو گندم دیا تھا وہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھا۔ شتر مرغ کے انڈے کے برابر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا تھا۔ حضرت میکائیل نے کہا یہ آپ کا اور آپ کے اولادوں کی غذا ہے، اسے بو دیں۔ اللہ اسے بو دیا اس گندم کو۔ پھر وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک وہ گندم شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھا، لیکن جب لوگوں نے گناہ کرنا شروع کیا تو پھر وہ گھٹتا ہوا مرغی کے انڈے کے برابر ہو گیا، پھر وہ چنے کے پستہ کے برابر ہو گیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے زمانے میں وہ چنے کے برابر تھا۔ اب آپ دیکھیں آج اس کی کیا حالت ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے چھوٹا ہوا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں بس بلائیں نازل ہوتی ہیں، وہ کیوں نازل ہوتی ہیں؟ نہیں، حضور نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی پریشان ہے، اگر تم کو ٹھوکر لگتی ہے تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم نے کیا کیا ہے، پھر کسی کے اوپر انگلی اٹھانا۔ اللہ اب ذرا سوچیں آپ، حضور تاجدار مدینہ نے فرمایا صحیح حدیث پاک میں، آخری بات سننے، فرمایا کس گناہ کی وجہ سے کون سی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، فرمایا جب فحش، بدکاری، بدفعلی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھیانک بیماریاں پیدا فرماتا ہے، درد و غم پیدا فرماتا ہے، خوف پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ غور کریں، بتانے کسی کو ضرورت نہیں ہے کس قدر خوف تھا اس کورونا وائرس کا۔ ہر نوجوان جو ہٹا کٹا تھا وہ آتا حضرت مولانا صاحب کی بلا ایک تعویذ بنا دو، دل بہت گھبرا رہا ہے، رات میں نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ کیونکہ بغل میں موت ہو گئی ہے، وہاں موت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک عجب سا خوف، درد تھا لوگوں کے اندر، لوگ سو نہیں پا رہے تھے۔ تو فرمایا جب بدکاری زیادہ بڑھتی ہے تو اللہ بھیانک طاعون اور دوسری بیماریاں نازل فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں آج سب سے اعلیٰ بدفعلی کی وجہ کیا ہے؟ موبائل ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ ملٹی میڈیا موبائل، ٹچ موبائل اور یہودیوں اور مشرکوں کا کلچر جو ہم نے اپنا لیا ہے، آج حالت کیا ہے؟ ایک بے غیرت باپ اپنی بیٹیوں کو جب جینس اور ٹی شرٹ پہنائے گا اور جب کالج بھیجے گا اور خود جا کر ڈانس کمپٹیشن میں حصہ اس کو لیوائے گا، اب بتائیں جب ایک بے غیرت باپ اور بھائی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو ملٹی میڈیا موبائل وقت سے پہلے تھمائے گا اور رات بھر ناچ گانے اور گندی فلمیں وہ دیکھیں گی، یہ بتاؤ پھر بدعمالیاں بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی؟ پھر وہ گرل فرینڈ بناتی ہیں، وہ بوائے فرینڈ بنائیں گے، پھر بدعمالیاں کھلم کھلا ہوں گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج 50-55 سال کا ایک بوڑھا خلوص مردود اعظم جس کے گھر میں خود بہن بیٹیاں ہوں، وہ دوسرے کی بہن بیٹیوں کو کیا کہتے ہیں؟ بری نظروں سے دیکھے، پھر ان سے برا مذاق بھی کرے، اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ اس بےہودے کو شرم نہیں آتی ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بوڑھے کھوسٹ جو رات بھر کنجریوں کے ناچ دیکھتے ہیں، پھر ان پر وحشت طاری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اب اگر اس کے باوجود نہ سدھرے، پھر بلائیں نازل ہو، شکوہ کیوں کرتے ہو؟ شکایتیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بہت